اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی 11واں باب ہے اور تیسری روایت ہے جو آپ کی خدمت میں بیان ہوگی۔ موضوع روایت جو ہے وہ امام زمان کا خروج اور اس سے پہلے 11 ائمہ کا جو نقش ہے اس پہ جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ روایات جو ہیں وہ سندی اعتبار سے تقریباً درست ہیں، کوئی ان کے اندر اشکال سندی نہیں۔ جناب ابی جارود ان کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ ان کی زندگی کے 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب یہ زیدیہ نہیں ہوئے تھے، ورنہ فرقہ جارودیہ جو ہے زیدیہ میں اس کے یہ مؤسس ہیں۔ السلام علیکم۔ تو دوسرے مرحلے میں یہ فرقہ زیدیہ میں چلے گئے۔ یہ روایت اس سے پہلے کی ہے، لہذا ہمارے نزدیک مورد قبول ہے۔ جناب ابی جارود کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا کہ یقول فرما رہے تھے کہ لیس منا اہل البیت احد یدفع زیما ولا یدعو الی حق الا سرعته البلیہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ظلم و ستم کو دور کرے، یعنی قیام کرے، انقلاب لائے یا لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے، مگر یہ کہ وہ خود مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی ائمہ علیہم السلام نے اپنی سیاسی جو سیرہ ہے اس کو بیان کیا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے 11 ائمہ کا جو زمانہ ہے اس میں انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ کسی قسم کے قیام میں نہ خود شرکت کریں، نہ شیعوں کو جو ہے انہوں نے شرکت کرنے دیا، بلکہ فرمایا کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ابھی وہ وقت نہیں ہے، اگر کوئی قیام ہوگا تو ناکام ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت زید نے قیام کیا، امام باقر علیہ السلام نے منع نہیں کیا انہیں، لیکن واضح کر دیا کہ آپ کا یہ قیام جو ہے وہ باثمر نہیں ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام نے جناب زید ان کے بیٹے یحییٰ اس کو بھی منع کیا۔ اسی طرح بعد والے جو قیام ہوئے جیسے نفس زکیہ عبداللہ محض یا اس کے بیٹے کا قیام، یا اسی طرح بعد والے ادوار میں جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے بیان کیا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں صاحب فخر جو ہیں حسن ابن علی، ان کا قیام جو کہ اولاد امام حسن علیہ السلام میں سے تھے، تو ان کو بھی منع کیا مولا نے کہ آپ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ سارے جو ہیں یہ افراد اہل بیت کا حصہ ہیں، چاہے امام زادے ہیں یا امام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اکثر لوگ جو ہیں وہ آ کے تقاضا کرتے تھے قیام کا، لیکن مولا جو ہیں وہ اس کا مثبت جواب نہیں دیتے تھے۔ ہدایت کا کام کر رہے تھے، تعلیم و تربیت کا کام کر رہے تھے، لیکن سیاسی طور پر جو ہے وہ قیام نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ اب دیکھنا اس میں کہ وظائف امام ہیں اور ائمہ کو پتہ تھا کہ ہمارے وظائف کیا ہیں۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مشیت الہی کے تابع ہیں تو مشیت الہی یہی تھی کہ یہ 11 ائمہ جو ہیں وہ قیام نہ کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم پہلے امام سے شروع کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کو جو ہے وہ ابو سفیان نے بھی دعوت دی، نہیں مولا مانے۔ حتیٰ خود انصار کے ساتھ مولا نے ایک معاملہ بھی کیا، قیام کا ٹائم بھی معین ہوا، لیکن اس ٹائم کوئی لوگ نہیں پہنچے یا وہ مطلوبہ تعداد حاصل نہیں ہوئی۔ آخر میں 3 خلفاء کا زمانہ گزر گیا، خود ہی لوگ آئے اور حجت تمام کی تو مولا نے حکومت کو قبول کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے جب دیکھا لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں تو قیام سے پیچھے ہٹ گئے، قیام کو صلح میں بدل دیا۔ بعد والے ائمہ کے زمانے میں یزید نے چونکہ اصل دین کا انکار کیا تھا، ورنہ معاویہ کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام نے کوئی قیام نہیں کیا۔ اور بعد کے ادوار میں بھی آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کے پاس جب جناب مختار آئے تو انہوں نے جو ہے اس کی تائید نہیں کی، محمد حنفیہ نے تائید کی اور قیام مختار شروع ہوا۔
لیکن وہ بھی کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں بری طرح شکست کھایا، اگرچہ انہوں نے قاتلین کا بدلہ لیا اور کچھ بڑے بڑے کام کیے، لیکن حکومت علوی جو پائیدار حکومت ہو وہ قائم نہیں ہو سکی۔ بعد والے ادوار میں بھی ایسا ہی تھا۔ نہیں ہو سکنا تھا، حالات ایسے تھے، یعنی اماموں کی جو تائید ہونا نہ ہونا، اماموں کی نگاہ تھی نا اس زمانے کے اجتماعی اور سیاسی حالات پر، سمجھتے تھے کہ فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا ضیاع ہوگا، ہم زیادہ قتل ہوں گے، اور ہوا بھی ایسے۔ جناب مختار کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو بعد میں بری طرح وہ قتل ہو گئے، اور حتیٰ کہ انہوں نے صلح بھی کر لی تھی، تسلیم بھی ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود دشمن علوی شیعہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور کسی بھی دور میں شیعوں پہ رحم نہیں کیا گیا۔ اب یہ جتنے بھی بعد میں قیام ہوئے ہیں، ان قیام کا نتیجہ کیا ہے کہ تشیع پر سختیاں بڑھیں، بدترین مظالم ڈھائے گئے، یعنی رد عمل اتنا ہی شدید ہوا بنی امیہ کے زمانے میں بھی اور بنی عباس میں۔ البتہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس شرائط حاصل ہوں، انصار کی ایک مطلوبہ تعداد حاصل ہو، آپ آگے نہ بڑھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس طرح کی روایات سے شاید یہ لیا کہ نہیں تا ظہور امام زمان ہم کسی قسم کا قیام نہ کریں، نہیں، اگر شرائط مہیا ہیں تو کریں، جیسے انقلاب ایران آپ کے سامنے ایک مثال ہے، جیسے انقلاب یمن ایک مثال ہے، درست ہے، وہ شرائط پہ ہے۔ جی مثلا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی اس عنوان سے کہ ظہور امام زمان میں کمک کرے۔ مثلا آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے کہ آپ ویسے بھی ہدایت کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں اگر گورنمنٹ مجھے مل رہی ہے تو میں یہ کام کئی ہزار برابر کر سکتا ہوں۔ ایک عالم دین ایک مسجد مدرسے میں جتنا کام کرے، اور اگر اس کے پاس گورنمنٹ اور ادارے آ جائیں تو آپ خود دیکھ لیں وہ کئی ہزار برابر۔ اور انقلاب ایران میں ایران نے انقلاب کے بعد کتنا تشیع کے لیے کام کیا، اصلا پوری گزشتہ تاریخ میں اتنا کام ہی نہیں ہوا جتنا ان 40 سالوں میں ہوا ہے۔ اب یہ فوائد ہیں اس کے۔ جی جی، یمن والے حوثی ہیں لیکن استکبار کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ زیدیہ کی البتہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، شروع سے ایک سیاسی منش اور ہے، انہوں نے ہمیشہ قیام کیے ہیں، اور یہ ہمارے ائمہ کے تابع نہیں تھے۔ ان کی اپنی ایک سیاسی روش ہے کہ ایک ظالم کے مد مقابل نہیں جو ہے وہ خاموش نہیں ہونا، تقیہ کے یہ قائل نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ ہمارے ائمہ نے آگے روایت بھی آئے گی کہ زیدیہ کے قیاموں کو ڈھال قرار دیا اصل تشیع کے لیے، کہ زیدیہ اگر قیام کرتے ہیں تو کرنے دو، حکومت کا رخ ان کی طرف ہوگا اور تم محفوظ رہو گے، اصل دین محفوظ رہے گا، ہدایت کا سامان محفوظ رہے گا، اگلی نسلوں تک پیغام منتقل رہے گا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی، وہ پیچھے ایک روایت گزری ہے، اس میں ہم نے بتایا کہ معصوم نے فرمایا اپنی طاقت کو ذخیرہ کرو، اپنے آپ کو بقا دو، چونکہ جس وقت تمہاری ضرورت ہو اس وقت تم قدرت اور طاقت کے ساتھ سامنے آؤ۔ اگر اس سے پہلے مختلف قیاموں میں حصہ لے کر اپنے آپ کو ضائع کرتے رہے اور ظاہر دشمن ہے تو تمہیں مارنا ہے اور تمہارے قیام بھی کامیاب، تو اس کا نتیجہ کیا، کمزور ہوتے جاؤ گے، کمزور اور افسردہ اور دل شکستہ، اور ایسا ایسا وہ جذبہ، وہ صلاحیت، وہ طاقت کھو بیٹھو گے۔ ایک آدمی جب مسلسل شکست کا سامنا کرے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اب دیکھو تاریخ میں جتنے بھی قیام ہوئے اکثر شکست کا سامنا ہوا ہے۔ تو ائمہ نے فرمایا کہ نہیں، سیاست کے ساتھ چلو، اپنے قوتوں کو، اپنے مال کو، اپنی افرادی قوت کو ذخیرہ کرو قائم کے لیے، کہ جب وہ ظہور کریں، جب ان کی آواز آئے، پھر تم پر گھروں میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، پھر بے شک تمہیں 4 ہاتھ پاؤں پہ گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو قائم کے لیے نکلو، اس وقت روا نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہاں دیکھیں کہ مولا نے اس روایت کے اندر واضح طور پر فرماتے ہیں لیس منا اہل البیت احد، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یدفع زیمن، جو ایک ظلم کو ختم کرنا چاہتا، ولا یدعو الی حق، اور جو ہے وہ حق کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہے، مثلا لوگوں کو چاہتا ہے حق کی طرف بلائے، الا مگر کیا کہ سرعتہ البلیہ، وہ گرفتار ہو جائے گا، بلاؤں کا شکار ہو جائے گا، آزمائشوں کا شکار ہو جائے گا، یعنی مطلب کیا ہے، ناکام ہو جائے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ تقوم اصابۃ شاہدت بدرا، یہاں تک کہ وہ گروہ آ جائے، وہ گروہ اٹھے
کہ جنہوں نے جنگ بدر کو دیکھا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ یہ آج بھی ایک جگہ پہ اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے، اور ظاہراً روایات کی روح سے ظہور جو ہے وہ روز جمعہ یا شنبہ یعنی ہفتے والے دن، اس میں بحث ہے۔ صحیح ترین روایات تو ہفتے والے دن کو کہتی ہیں، لیکن مشہور جو روایت ہو گئی ہے وہ جمعے والے دن کی، لیکن ہوگا روز عاشور۔ اور عرض خدمت یہ ہے کہ جب امام ظہور کریں گے اور حکم قیام دیں گے، اس وقت دو گروہ مولا کے لیے آئیں گے۔ ایک گروہ انسانوں میں سے، وہی 313 نفر اور 10,000 جوان، اور ایک گروہ ملائکہ کا ہے کہ جو امام کی خدمت کے لیے مہیا ہوگا۔ جب امام خطبہ دیں گے اپنی نصرت کے لیے، پوری کائنات کو پکاریں گے، تو دو گروہ آئیں گے۔ اب وہ جو ملائکہ مولا کے پاس آئیں گے، یہ کون ہے؟ یہ وہی اصابہ ہے، اصابۃ شہدت بدر، یہ وہی گروہ ملائکہ ہے کہ جنہوں نے جنگ بدر کو دیکھا ہے۔ اس لیے ہماری روایات میں ہے کہ جنگ بدر کے وقت اللہ نے 5,000 فرشتے نازل کیے تھے کہ جو پھر واپس نہیں گئے، اسی طرح زمین پر باقی ہیں اور منتظر مہدی ہیں، اور انہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں تو جس طرح انہوں نے خاتم الانبیاء کی نصرت کی، اسی طرح خاتم الائمہ کی بھی نصرت کریں۔ لہذا یہ روایات بھی ہیں ہمارے منابع میں کہ یہاں وہ اصابہ کہ جنہوں نے جنگ بدر کو دیکھا تھا وہ وہی ملائکہ ہیں، اور وہ ان کی تعداد جو ہے 5,000 5,000 ہے، اور زمین پر اسی طرح موجود ہیں، واپس نہیں گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ لا یوارا قتیلھا، یہ وہ گروہ ہے کہ جن کے مقتولوں کو دفن نہیں کیا جائے گا، ولا یداوا جریحھا، اور نہ زخمیوں کا جو ہے وہ مداوا ہوگا۔ ظاہر فرشتہ نہ زخمی ہوتا ہے نہ قتل ہوتا ہے، چونکہ انسان قتل ہوتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں، ان کو دفن کرنا پڑتا ہے، ان کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہ یہاں یعنی صفات ہیں، ان پر تو کچھ اثر بھی نہیں ہوگا، یہ نہ یہ قتل ہوں گے اور نہ جو ہے یہ زخمی ہوں گے۔ اس کے بعد ابی جارود کہتے ہیں کہ کل تو من انا بذالک، وہ حیران ہوا نا کہ ایک گروہ، اور اس نے جنگ بدر کو بھی دیکھا ہے، اور جو نہ قتل ہونے والے ہیں نہ زخمی ہونے والے ہیں، آپ کی مراد کیا ہے؟ قال الملائکہ، اس وقت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا میری مراد ملائکہ ہیں، کہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ کی مدد کے لیے جو ملائکہ کا گروہ ہے وہ میری مراد ہے۔